بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ ناظرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامک وظائف آفیشیل ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے میں تمام دوستوں سے گزارش کروں گا کہ ثواب کی نیت سے میرے ساتھ مل کر نماز والا درود شریف پڑھ لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ الحمدللہ، اللہ رب العزت نے ہم پر خصوصی فضل، کرم، احسان و انعام فرمایا کہ ہمیں زندگی کا ایک اور دن عطا فرمایا، اور آج کا یہ دن عطا فرما کر اللہ رب العزت نے خصوصی طور پر ہمیں یہ موقع فراہم کیا کہ آج کے اس دن میں ہم زیادہ سے زیادہ اللہ رب العزت کے رضا اور خوشنودی والے اعمال کر کے اللہ کو راضی کر سکیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی کی گئی غلطیوں، کوتاہیوں اور نافرمانیوں پر نادم اور شرمندہ ہو کر توبہ و استغفار کر کے اپنے گناہوں کی معافی حاصل کر کے دونوں جہانوں میں کامیابی حاصل کر سکے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ پاک آج کے اس دن میں ہمیں ہر کام، ہر مقصد میں خصوصی طور پر کامیابی عطا فرمائے، اور آج کے اس دن میں ہمیں ہر قسم کی پریشانی، مشکل اور آزمائش سے اللہ رب العزت محفوظ فرمائے، آمین۔ جیسا کہ آپ تمام احباب کے علم میں ہے کہ ماہ مبارک ماہ رجب چل رہا ہے، اور آج اس کا دوسرا جمعہ ہے، تو آج میں ماہ رجب کے جمعہ کے حوالے سے ایک ایسا عمل آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں کہ جو کہ جمعۃ المبارک کے دن آپ جمعرات کی مغرب سے لے کر جمعہ کی مغرب سے پہلے تک کسی بھی وقت اگر آپ اس عمل کو کر لیں گے تو انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کی اس دعا کو آپ کے حق میں قبول فرمائیں گے، اور جو بھی آپ اللہ سے مانگ رہے ہیں اللہ پاک آپ کو وہ ضرور عطا فرمائیں گے۔ شرط یہ ہے کہ جس قدر یقین، جس قدر لگن اور جس قدر توجہ کے ساتھ ہم عمل کریں گے اسی قدر ہمیں اس سے فائدہ بھی حاصل ہوگا، کیونکہ جس قدر یقین کے ساتھ اور جس تڑپ اور جس لگن کے ساتھ اللہ سے مانگا جاتا ہے اس پر اللہ بھی راضی ہوتے ہیں، اور پھر اللہ پاک بھی اپنے انعامات کی بارشیں عطا فرماتے ہیں۔ مگر آج کل ہمارا یہ حال ہے کہ اللہ ہمیں موقع فراہم کرتا ہے، موقع عطا کرتا ہے کہ ہم دنیا کے در سے ہٹ کر اللہ کے در پر حاضر ہو جاتے ہیں، اور اللہ ایک اور احسان فرماتا ہے کہ ہم دنیا سے جھولی ہٹا کر اپنی وہ گناہوں سے بھری جھولی اللہ کے سامنے رکھ تو دیتے ہیں، لیکن یہاں جھولی رکھنے کے بعد بھی ہم اس یقین کے ساتھ اللہ سے مانگتے نہیں ہیں کہ جس یقین کی اللہ طلب کرتے ہیں کہ تو مجھ سے اس یقین سے مانگ تو میں تیرے منہ سے نکلنے سے پہلے تیری دعا کو قبول فرماؤں گا۔ اللہ رب العزت بادشاہوں کے بادشاہ ہیں، تو ہم اپنے مشاہدے کی بات ہے کہ جب کسی بڑے کے دفتر میں، کسی کے گھر میں، کسی کے آفس میں جاتے ہیں تو ہم کتنی زیادہ اس کے لیے کوشش کرتے ہیں، مہینہ ہفتہ ہم اس کے بارے میں سوچتے ہیں کہ میں فلاں کپڑے پہن کے جاؤں گا، فلاں خوشبو لگا کے جاؤں گا، ایسے تحفہ لے کے جاؤں گا۔ کسی سے جب کوئی ہماری بات کوئی کسی سے منوانی ہو تو ہم بہت زیادہ کوشش کر کے جاتے ہیں، لیکن جب ہم اللہ کے در پہ جاتے ہیں تو یہاں پر ہم نہیں سوچتے۔ ہمیں موقع اللہ دیتا ہے، اللہ کی طرف سے بہت بڑا احسان ہوتا ہے کہ اللہ ہمیں اپنے آپ کو یاد کرنے کی توفیق عطا فرماتا ہے، ہمیں اپنے در پر پہنچنے کی توفیق عطا فرماتا ہے، لیکن وہاں پہنچنے کے بعد بھی ہم اپنے اس جو ہمیں اللہ کی طرف سے انعام ہوا ہو اس کو ضائع کر بیٹھتے ہیں۔ ہم مانگ اللہ سے رہے ہوتے ہیں لیکن دھیان ہمارا کہیں اور ہوتا ہے، ہم مانگ اللہ سے رہے ہوتے ہیں لیکن دل و دماغ ہمارا دنیا میں گھوم رہا ہوتا ہے، جس کی بنا پر آج ہر شخص کے منہ پہ یہی شکوہ ہے کہ میں دعائیں مانگ مانگ کر تھک چکا ہوں لیکن میری دعا قبول نہیں ہوتی۔
لیکن ان تمام کے باوجود اس شخص کو اس طرف نہ تو اس کی کبھی خیال بھی گیا ہے، نہ اس نے کبھی یہ سوچا بھی ہے کہ کیا میں اللہ سے جس طریقے سے مانگ رہا ہوں کیا اس طرح سے مانگنے پہ مجھے ملے گا، یا مجھے مزید یکسوئی کے ساتھ مزید اپنے آپ کو عاجزی و انکساری میں ڈبو کر اللہ سے مانگنا چاہیے تاکہ اللہ میری سنے۔ اللہ سننے والے ہیں، اللہ علیم ذات ہیں، وہ سننے والے ہیں، اللہ بصیر ذات ہیں، وہ دیکھنے والے ہیں، لیکن وہ ہماری دعائیں سنتے ہیں لیکن قبول کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے کہ ہماری دعاؤں میں ایسی طاقت ہی نہیں ہوتی کہ انہیں قبول کیا جائے۔ ہم جیسے اٹھ کے چلے جاتے ہیں جہاں کی مرضی ہو، اسی طرح اٹھ کے اللہ کے در پہ بھی چلے جاتے ہیں۔ وہ اللہ غفور الرحیم ہے، اس کے باوجود بھی ہمیں نوازتا ہی رہتا ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص سیکھ کر پوری توجہ کے ساتھ اپنے آپ کو محتاج بنا کر اللہ کے سامنے عاجزی اور انکساری کے ساتھ ایک بار بھی اس طرح کی دعا مانگ لے اور اس دعا میں اللہ سے دنیا و آخرت کی کامیابیاں مانگ لے، تو میں گارنٹی سے کہتا ہوں کہ اس کے ایک بار کی دعا مانگنے پر ہی اللہ اس کی دنیا و آخرت اور اس کی نسلوں کی دنیا و آخرت کو اللہ رب العزت اس کو کامیابی عطا فرما دیں گے۔ آج کا عمل بھی کیونکہ دعاؤں کی قبولیت کے حوالے سے خاص ہے اور جمعۃ المبارک کے دن کے حوالے سے بھی خاص ہے، تو اس عمل کو آپ نے جمعۃ المبارک کے دن کسی بھی نماز کے بعد کر لینا ہے، چاہے آپ نماز جمعہ کے بعد کریں، نماز عصر کے بعد کریں، مغرب عشاء یا فجر کے بعد کریں، کسی بھی نماز کے بعد آپ نے اس عمل کو اس طرح سے کرنا ہے کہ جن نمازوں کے بعد نوافل پڑھنے کی اجازت ہے، یعنی نوافل پڑھے جا سکتے ہیں، ان نمازوں کے بعد سب سے پہلے آپ نے 2 رکعت نماز نفل صلاۃ الحاجت کی نیت سے پڑھنے ہیں۔ اب نفل نماز مکمل پڑھ لینے کے بعد، یعنی مکمل سے مراد یہ ہے کہ عام نمازوں کی طرح آپ نے 2 رکعت نماز نفل صلاۃ الحاجت کی نیت سے پڑھنی ہے، اور نفل نماز پڑھ کر سلام پھیر لینے کے بعد وہیں جائے نماز پر بیٹھ کر آپ نے اول 11 مرتبہ درود ابراہیمی نماز میں پڑھا جانے والا درود شریف پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے قرآن پاک پارہ نمبر 1 قرآن پاک کی سب سے پہلی سورہ سورۃ الفاتحہ کو 70 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ اس طرح سے پڑھنا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ میم کو الحمد سے ملائیں گے تو مل پڑھیں گے الحمدللہ رب العالمین، اور ایسے کر کے آپ نے سورہ فاتحہ 1 مرتبہ مکمل، پھر اسی طرح پھر سے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ، یوں کر کے آپ نے 70 کی تعداد 70 مرتبہ اس قرآن پاک کی سورہ کو مکمل پڑھ لینا ہے۔ اب سورہ مبارکہ 70 مرتبہ پڑھنے کے بعد آخر میں پھر آپ نے 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا لینے ہیں، جھولی پھیلا لینی ہے، اپنے دکھڑے اللہ کے سامنے پیش کر دینے ہیں۔ تو میں ایک مرتبہ پھر سے آپ کو بتاتا چلوں کہ جمعۃ المبارک کے دن کسی بھی نماز کے بعد، اور اگر نماز کے بعد آپ کے پاس وقت نہیں ہے تو کسی بھی وقت آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں، جبکہ نوافل پڑھنے کا وقت ہو تو سب سے پہلے 2 رکعت نماز نفل صلاۃ الحاجت کی نیت سے لازمی پڑھیں، اور اگر نفل پڑھنے کا وقت نہیں ہے یعنی مکروہ اوقات میں آپ عمل کر رہے ہیں تو اس وقت آپ بنا نفل پڑھے باوضو حالت میں کسی بھی جگہ بیٹھ کر تنہائی میں یکسوئی عاجزی و انکساری کے ساتھ بیٹھ کر آپ نے عمل اس طرح سے کرنا ہے کہ اول 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اس کے بعد 70 مرتبہ سورہ فاتحہ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ اس طرح سے پڑھنا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ اسی طرح سے 70 کی تعداد بسم اللہ بھی ہو جائے گا اور سورہ فاتحہ بھی۔ جب یہ 70 مکمل ہو جائے تو آخر میں پھر آپ نے 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنی پریشانیوں، اپنی مشکلات، اپنی حاجات اور اپنی ضروریات کے حل کے لیے دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ اس مبارک عمل کی برکت سے، اس مبارک دن کی برکت سے اللہ پاک آپ پر خصوصی فضل فرمائیں گے، اور آپ کی جو بھی دعا ہوگی، جو بھی حاجت، جو بھی ضرورت ہوگی، اس کو اللہ رب العزت پورا فرما کر آپ کی ہر قسم کی پریشانی، مشکل اور آزمائش سے اللہ رب العزت آپ کو محفوظ فرما دیں گے۔ امید ہے آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی۔ آپ سے گزارش ہے کہ صدقہ جاریہ کی نیت سے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ آپ کی فرینڈ لسٹ میں موجود دوسرے مسلمان دوست احباب بھی اس سے مستفید ہو سکیں اور ان کی دعاؤں میں آپ کو بھی پورا حصہ مل سکے۔ جو بھی عمل، جو بھی وظیفہ کیا جائے تو اس کو اس یقین اور اس نیت سے کریں کہ یہ اللہ کی پاک کلام ہے، جو کہ جس کا میں ورد کر رہا ہوں اور یہ میں اللہ کا ذکر کر رہا ہوں۔ ذکر کے بارے میں احادیث میں بہت زیادہ فضیلت اور اہمیت آئی ہے، لیکن آپ کے سامنے جو حدیث میں رکھ رہا ہوں اس کا مفہوم کچھ اس طرح سے ہے کہ ذکر کرنے سے اللہ رب العزت کا قرب اور دھیان نصیب ہوتا ہے، اور میرا اور آپ کا مین مقصد جو کہ وظائف کرنے کا مین مقصد ہے وہ صرف اور صرف یہی ہے کہ ہمیں اللہ کا قرب اور
دھیان نصیب ہو اور اس کے بعد ہم اللہ کے در پر سوال کریں, ہم اللہ سے مانگیں تو اللہ پاک ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے. تو ہم نے ذکر کی نیت سے جو بھی وظیفہ جو بھی عمل کرنا ہے اس کو ذکر کی نیت سے کرنا ہے, اور اس کے بعد اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنی جھولی پھیلا کر اللہ سے مانگنا ہے. انشاءاللہ میرا اللہ پاک ذکر کی برکت سے ہمیں اپنا قرب اور اپنا دھیان عطا فرمائیں گے, اور اس کے بعد پھر ہم اللہ رب العزت سے جو بھی سوال کریں گے انشاءاللہ میرا اللہ پاک ہماری اس سوال کو پورا فرمائیں گے, ہماری ہر قسم کی ضرورت اور حاجت کو پورا فرمائیں گے. اس کے ساتھ ساتھ دنیا و آخرت میں کامیابی کے لیے نماز شرط ہے, نماز کا اہتمام لازمی کریں, نیک اعمال کرتے رہیے, گناہوں سے بچتے رہیے. انشاءاللہ بہت جلد ایک نئی ویڈیو اور ایک نئے عمل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, دعاؤں میں ہمیں ضرور یاد رکھیے گا. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.